بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے تو آج عمران خان کی جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں عمران خان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم ہر حال میں موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر عمران خان نے شام کو خطاب کرنا تھا قوم سے، اور ایک بڑا کام کرنے والے تھے وہ جن سے ان کو روکا گیا، اور کب تک روکا گیا ہے، وہ آگے چل کر کیا کرنے والے ہیں، اس نظام کو کیسے بدلنے والے ہیں، ان تمام پر آپ کو مکمل ڈیٹیلز دیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اصل میں عمران خان اس نظام سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ کام کر نہیں سک رہے، انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ جن چوروں کو وہ پکڑنے آئے تھے، جن سے وہ پیسہ نکالنے آئے تھے، وہ چور ان کو بلیک میل کرتے ہیں، اور کس کی سپورٹ سے کرتے ہیں؟ ہماری سپورٹ سے۔ پھر ان کی پارٹی کے اپنے لوگ جنہیں کھانے کو نہیں مل رہا، تو انہوں نے سوچا کہ چلو اب ووٹ ہی بیچ دیتے ہیں، کچھ پیسہ تو آئے گا، جس پر اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اخلاقاً آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، کیونکہ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا تھا۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ان کا ضمیر دوسری نشست پہ، اسی قومی اسمبلی کی دوسری نشست پہ ووٹ ڈالتے ہوئے ملامت نہیں کر رہا تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ اب جب عمران خان اوپنلی آ گئے ہیں سامنے کہ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے، اور عمران خان نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ میں اپنے ایم این اے سے کہوں گا کہ آپ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، اگر آپ کو میں نااہل لگتا ہوں یا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو آپ مجھے ووٹ نہ کریں، میں چپ چاپ جا کر اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ عمران خان اگر اپوزیشن میں آ گیا تو وہ پہلے والے عمران خان سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ پھر کھل کر بتائے گا کہ کس کس نے کس کس کو ڈھیل دی تھی اور کس کس نے مجھے کام کرنے سے روکا، اور اس ملک میں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ عوام کو سب کچھ بتائے گا کہ آپ کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور میں کس کس مافیا سے لڑتا رہا ہوں، اور مجھے آپ کی مکمل سپورٹ نہیں تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ اکیلا نہیں لڑ سکا۔ اب اگر آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے تو پوری طرح سے کریں، ورنہ ایسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آدھے لوگ میرے ساتھ ہیں، آدھے لوگ چوروں کے ساتھ ہیں۔ اور عمران خان یہ فیصلہ کر چکے تھے، ان کا جو ارادہ تھا کہ وہ خطاب کریں گے، قوم کو اعتماد میں لیں گے، اس کے بعد اسمبلیاں توڑیں گے، اور اگر ان کے خطاب سے عوام سمجھ گئی تو وہ صحیح طرح سے اقتدار میں آئیں گے، وہ فیصلے کر سکیں گے، صدارتی نظام لا سکیں گے، چوروں کو پکڑ سکیں گے، احتساب ہو سکے گا، ملک ترقی کر سکے گا، مہنگائی ختم ہو سکے گی۔ لیکن عوام اگر سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی چوروں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، جو کہ دکھائی دے رہا ہے، تو پھر وہ اپوزیشن میں جا کر عوام کو سمجھائیں گے، وہ ہار نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپوزیشن میں جا کر لڑتا رہوں گا، میں اس دن تک لڑتا رہوں گا جب تک اس قوم کی ایک ایک پائی اس قوم کو واپس نہیں مل جاتی اور اس ملک کا نظام صحیح نہیں ہو جاتا۔ اب یہ گیلانی جو الیکشن جیتا ہے، اس گیلانی سے جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کو ایک خط لکھو، ہمارے $60 ملین ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کو خط لکھو کہ وہ پیسے ہمیں واپس کریں تاکہ اس ملک میں خوشحالی آئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ زرداری کے بھی پیسے ہیں اس میں۔ انہوں نے زرداری کے ساتھ وفاداری کی، عوام کے ساتھ نہیں کی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ نہیں کی۔ پھر بھی اگر یہ عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن سے سوال کیا کہ آپ کیوں چاہتے تھے کہ الیکشن خفیہ ہو؟ الیکشن خفیہ ہونے کا مطلب ہے کہ ووٹ بکیں گے، کھلے عام ووٹ بکے، ویڈیوز منظر عام پر آ گئی۔ الیکشن کمیشن کا کیا رول تھا، اور ہم اپنی یوتھ کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارا ملک کس سسٹم میں چل رہا ہے، اور پھر ہم ان کے سامنے مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر کے فتح حاصل کی ہے۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی شخص کرپٹ ہوتا ہے تو لوگ اسے شادیوں میں نہیں بلاتے، اسے پارٹیز میں نہیں بلاتے، بلکہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کرپٹ آدمی کو میتوں میں نہیں بلایا جاتا۔ یہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص چور ہے، اس نے کرپشن کی ہے، لیکن وہ نیب کو کیسے چکمہ دے کر باہر نکلا ہے اور ہم اس پر پھول برسا رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں اکیلا ہی چوروں کو پکڑتا رہوں، میں اکیلا ہی آپ کے پیسے کے لیے لڑتا رہوں، اور جب چور جیل سے نکلتے ہیں تو آپ ان پر پھول برساتے ہیں۔
ایسا شخص جسے لوگ شادیوں میں نہیں بلاتے، میتوں میں نہیں بلاتے، اسے آپ لوگ شادیوں میں بلانا تو کیا، اسے وی آئی پی ٹریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، نعمت اللہ شاہ ولی نے 900 سال پہلے اپنے اشعار میں کہہ دیا تھا کہ قاضی لونڈیوں کی طرح بکیں گے، اور جو عالم ہوں گے وہ فسادات برپا کریں گے، اور ملک پر چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت ہوگی، اور جب کوئی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑا ہوگا تو لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور عمران خان ایسے نظام کو گرانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسے نظام میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپوزیشن کا خیال تھا کہ عمران خان کو اقتدار بہت عزیز ہے، تو ہم ایک سیٹ پر اپنی پوری طاقت لگا کر اسے بلیک میل کریں گے کہ دیکھو، ہم عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں، تمہیں وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا سکتے ہیں، تو کچھ باتیں تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، لیکن اس کا نام عمران خان ہے۔ وہ خود ہی اسمبلیاں گرانے کو تیار ہے۔ اسے سمجھایا گیا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، اس وقت ہمارے امریکہ کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ اس وقت آپ کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا، کیونکہ سب جانتے ہیں، سب نے دیکھا ہوا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی، لیکن ہمیں دہشت گرد ملک کہا جاتا تھا۔ اب بھارت کو ساری دنیا دہشت گرد ملک کہہ رہی ہے، اس کا سارا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ باقاعدہ پیغام آیا ہے کہ ہم کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف مودی پر تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ اور پھر ساری دنیا جو ہم پر نظریں جمائے بیٹھی ہے وہ جانتی ہے کہ اس فوج کے ساتھ، اس ٹیکنالوجی کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا، کسی صورت نہیں لڑا جا سکتا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو قرضوں میں اتنا ڈبو دو کہ یہ دیوالیہ ہو جائیں۔ اور جب آپ دیوالیہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کا سب سے بڑا اثاثہ قبضہ کیا جائے گا، اور آپ کا سب سے بڑا اثاثہ کیا ہے؟ آپ کا ایٹمی پروگرام۔ اسی ایجنڈے پہ تھے سب۔ 5 سال 10 سال آپ نے مزید مصنوعی خوشحالی دیکھنی تھی، اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم اپنے سارے اثاثے ان طاقتوں کے حوالے کر دیتے، اور یہ حکمران کوئی جا کے لندن میں بیٹھ جاتا، کوئی جا کے امریکہ میں بیٹھ جاتا، سکون اور عزت کی زندگی گزارتے، اور ہم یہاں پر غلامی کرتے۔ اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو مشکلات تو ہوں گی۔ یہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے عمران خان نے کیے تھے۔ حکومت کو 17 روپے فی یونٹ بجلی پڑ رہی ہے، 13 روپے فی یونٹ میں بیچ رہے ہیں، اب 4 روپے فی یونٹ حکومت اپنی جیب سے دیتی ہے۔ کب تک دے سکے گی؟ کتنے قرضے لے گی؟ ایسے معاہدے کس نے کیے اور چھڑا رہا کون ہے؟ اسی طرح ایل این جی کا معاہدہ دیکھ لیں، ریکوٹیک کا معاہدہ دیکھ لیں۔ جنہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں، جنہوں نے پیسے کھائے ہیں، وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں، اور یہاں عمران خان ان معاہدوں کو ٹھیک کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، انٹرنیشنل عدالتوں میں جا رہا ہے، رات کو سو نہیں سکتا ہمارے لیے، اور ہم ان لوگوں پر پھول برساتے ہیں۔ ابھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کو چاہیے کہ ان چوروں سے پیسہ نکالے، ہم پر کیوں مہنگائی کا طوفان گرایا ہوا ہے؟ تو سب سے پہلے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مہنگائی کیوں ہے، کیسے ہے۔ اس کے لیے آپ ہماری کل کی ویڈیو ضرور دیکھیں، اس میں آپ کو ہر چیز کا جواب ملے گا۔ اور پھر ان کو پکڑیں کیسے، ان کو الٹا کیسے لٹکائیں؟ ان کو آپ نے ہی اتنی اکثریت دی ہوئی ہے کہ وہ ایک بل تک منظور نہیں ہونے دیتے پارلیمنٹ میں۔ فیٹف میں پاکستان کا نام گیا ان کی وجہ سے۔ نکالنے کے لیے عمران خان لڑتا ہے، اس پر بھی وہ بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ تب دیں گے جب تم نیب کو ختم کرو گے۔ تو عمران خان نے آج ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ عمران خان بلیک میل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم گردن سے پکڑ کر پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ مشرف کو انہوں نے پریشرائز کیا تھا، مشرف بلیک میل ہوا تھا، مشرف نے ان کو این آر او دے دی تھی۔ مشرف کون تھا؟ کمانڈو تھا۔ وہ کہتا تھا میں ڈرتا نہیں ہوں، اور وہ واقعی میں نہیں ڈرتا تھا، وہ کمانڈو تھا، اس نے کمانڈو ٹریننگ لی ہوئی تھی۔ تو اس سسٹم کے، اس کرپٹ مافیا کے آگے کمانڈوز ہار مان لیتے ہیں۔ عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی ہوتا اس وقت تک بھاگ گیا ہوتا۔ اس گیلانی کو جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو باریاں کس لیے دی تھی کہ اپنی فوج کو کمزور کریں، اور آپ سے وہ کام بھی نہیں ہو رہا، اس گیلانی کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس زرداری نے ایئر مارشل شاہد لطیف کو بولا تھا کہ یہ JF-17 طیارے بنانے کا پروگرام یہیں پر ختم کر دو، میں تمہیں ایئر مارشل بنا دوں گا۔ امریکہ نے ہمیں F-16 طیارے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور ہم اپنے طیارے بھی نہ بنائیں، ہم بھارت کے آگے بھیگی بلی بن کر بیٹھ جائیں۔ یہ چاہتا تھا زرداری، کیونکہ یہ امریکہ اور بھارت چاہتے تھے۔ نواز شریف کہتا ہے کہ ہاں اجمل قصاب ہمارا ہی آدمی ہے، لیکن دفتر خارجہ کو حکم دیا جاتا ہے، دفتر خارجہ کے آفیشلز نے خود بتایا کہ ہمیں آرڈر تھا کہ آپ نے کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لینا۔
ताकि भारत की बदनामी ना हो जाए। भारत तो फेवरेट नेशन थी इनकी। अभी भी उनका आदमी खड़ा होकर कह देता है कि 27 फरवरी को तो हमारे आर्मी चीफ की टांगें थर-थर कांप रही थी, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो गया है और भारत बुरी तरह से जलील हो गया है। फिर नवाज शरीफ आकर कहता है कि हमने तो टोमाहॉक मिसाइल्स की कॉपी की थी। ये बयान उन्होंने किस लिए दिया? कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं। और इमरान खान ने यह बात भी की कि हमारे मुल्क के जो सहाफ़ी हैं वो फिर आकर कहते हैं कि आप नवाज शरीफ को तकरीर करने क्यों नहीं देते। आप देख लें, अपने भारतीय मीडिया को देख लें और सब कुछ छोड़ें, अमेरिका को देख लें जो सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करते हैं कि मौजूदा प्रेसिडेंट था डोनाल्ड ट्रंप, उसकी तकरीर तो चलाना छोड़ें, फेसबुक और ट्विटर ने उसके अकाउंट्स बंद कर दिए थे क्योंकि वो मुल्क को कमज़ोर ना कर दे। यहाँ पर हमारा मीडिया कहता है कि नवाज शरीफ की तकरीरें क्यों नहीं चलाने देते, वो नवाज शरीफ जो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मोराल गिराने की कोशिश कर रहा है, जो भारत का मौक़िफ़ उठाने की कोशिश कर रहा है। अब हफ्ते के रोज़ क्या होगा, आप ये हरगिज़ ना समझें कि इमरान खान ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि ये लोग इमरान खान के सामने लाजिमन इमरान खान को वोट देंगे, क्योंकि जो शख्स कुछ पैसों के लिए, खुफिया वोटिंग के लिए बिक सकता है, वो ज़्यादा पैसों के लिए सामने से भी बिक सकता है। इमरान खान चाहता है कि ये लोग मंजर आम पर आएं, क्योंकि इन लोगों को जिन्होंने वोट दिए थे उन्होंने सिर्फ बल्ले का निशान देखा था। 90% लोग अभी भी वैसे हैं जो अभी तक इन लोगों को जानते भी नहीं हैं, सिर्फ बल्ले के निशान पर इन्होंने स्टैंप्स लगाई थी। तो अवाम ने क्या अपना वोट इनको इसलिए दिया था कि ये आगे नून लीग को या पीपल्स पार्टी को बेच दें? हालांकि सेनेट इलेक्शन इमरान खान जीता है। ये मिठाइयाँ तो इसलिए खा रहे हैं कि देखो हमने इमरान खान के बंदों को कैसे खरीदा है। और फिर मरियम नवाज कितने फ़ख्र से कहती है कि हमने उन्हें कहा है कि अगर इमरान खान ने आपको पार्टी से निकाल दिया तो हम आपको टिकट देंगे। यानी जो शर्म की बात है वो कितने फ़ख्र से बताई जा रही है और उस पर मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। ये सारा मीडिया का कमाल है। मीडिया इनको एक्सपोज नहीं करती, क्योंकि इमरान खान से तो इनको एक लिफाफा तक नहीं मिलना, यही लोग चला रहे हैं मीडिया को। अब जब तक अवाम में शऊर नहीं आता, वो इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं करते। इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकेगा इस मुल्क का निज़ाम बदलने के लिए। और ऐसा नहीं है कि अवाम में शऊर नहीं आया, पहले यही अवाम कहती थी कि अगर करप्शन करता है तो इतना तो उसका हक है। कम अज़ कम करप्शन पर थू थू करना लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क है। और इसके लिए हम आपको छोटी सी मिसाल देते हैं। 12वें मुग़ल शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला वो अपने दरबार में ब्रहना आ जाया करते थे और उनके दरबारी उनको दाद देते थे कि वाह वाह आप कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इस दौर में हम ये बात सुनते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हमारा ऐसा बादशाह होता तो हम तो उसका तख्ता उलट देते, क्योंकि हम में शऊर आ चुका है। लेकिन मगरिब इस वक्त भी हमें उसी नज़र से देखता है जिस तरह इस वक्त हम उस मुग़ल शहनशाह को देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक शख्स गद्दार है, एक शख्स चोर है, करप्शन करता है, हमारा पैसा लूट कर दूसरे मुल्कों में चला जाता है। हम फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं, फिर भी उस पर फूल बरसाते हैं। तो मगरिब हमें उसी नज़र से देख रहा है जिस तरह से हम आज मोहम्मद शाह रंगीला की रियाया को देखते हैं। अब आखिर में हम इतना कहेंगे कि इमरान खान को अब एक काम करना चाहिए, एक खिताब करें कौम के साथ, उनके सामने सब कुछ खोल कर रख दें और फिर उनको कहें कि हम रेफरेंडम करवाना चाहते हैं। अवामी रेफरेंडम में बड़ी ताकत होती है। हम रेफरेंडम कराना चाहते हैं कि क्या आप लोग सदारती निज़ाम चाहते हैं इस मुल्क में या नहीं। और इंशाअल्लाह इमरान खान को कामयाबी होगी, क्योंकि इस मुल्क के अवाम चाहते हैं कि इस मुल्क का निज़ाम बदले। बस वो महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और महंगाई को आप तब तक हरा नहीं सकेंगे जब तक आप इस माफिया को ना हरा दें। और इस माफिया को हराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम की सपोर्ट इनके साथ ना हो। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।